عزیزو، بہت دن پہلے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی اور درسی کتابوں میں ایک مضمون برکات حکومت انگلیشیا کے عنوان سے شامل رہتا تھا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اس زمانے کے مصنف حکومت انگلیشیا کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ہم اپنے عہد کے آزاد اور قومی حکومتوں کی تعریف کریں گے، اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ عزیزو، انگریزوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن اس کے زمانے میں خرابیاں بھی بہت تھیں۔ کوئی حکومت کے خلاف بولتا تھا یا لکھتا تھا تو اس کو جیل بھیج دیتے تھے، اب نہیں بھیجتے۔ رشوت ستانی عام تھی، آج کل نہیں ہے۔ دکاندار چیزیں مہنگی بیچتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے، آج کل کوئی مہنگی چیز نہیں بیچتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا۔ انگریزوں کے زمانے میں امیر اور جاگیردار عیش کرتے تھے، غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اب امیر لوگ عیش نہیں کرتے اور غریبوں کو ہر کوئی اتنا پوچھتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ تعلیم اور صنعت و حرفت کو لیجئے، ربع صدی کے مختصر عرصے میں ہماری شرح خواندگی 18% ہو گئی تھی۔ غیر ملکی حکومت کے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا۔ انگریز شروع میں ہمارے دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے، اب کارخانوں کے مالک ہمارے اپنے لوگ ہیں، دستکاروں کے انگوٹھے نہیں کاٹتے۔ ہاں، کبھی کبھی پورے دستکار کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندو بنیے اور سرمایہ دار ہمیں لوٹا کرتے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں مسلمان بنیے اور سیٹ لوٹیں۔ الحمدللہ یہ آرزو پوری ہوئی۔ جب سے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی، درآمد برآمد بھی بہت بڑھ گئی۔ ہماری خاص برآمدات دو ہیں، وقود اور زر مبادلہ۔ درآمدات ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں تو خارجہ پالیسی تک باہر سے درآمد کرتے تھے، اب یہاں بننے لگی ہے۔ جغرافیہ میں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے۔ ایک زمانے میں بے شک یہ چپٹی ہوتی تھی، پھر گول قرار پائی۔ گول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں اور مغرب کی طرف جا نکلتے ہیں۔ کوئی ان کو پکڑ کر نہیں کہہ سکتا، کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ اسمگلروں، مجرموں اور سیاستدانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ ہٹلر نے زمین کو دوبارہ چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں زمین گل محمد کی طرح ساکت ہوتی تھی، سورج اور آسمان وغیرہ اس کے ارد گرد گھومتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، رات دن گردش میں ہیں 7 آسمان۔ پھر گلیلیو نام کا ایک شخص آیا اور اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ پادری بہت ناراض ہوئے کہ یہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا۔ گلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکات سے روک دیا۔ زمین کو البتہ نہیں روک سکے، برابر حرکت کیے جا رہی ہے۔ شروع میں دنیا میں تھوڑے ہی ملک تھے، لوگ خاصی امن و چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اس کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں، یہ ہندوستان کو یعنی ہمیں دریافت کرنا چاہتا تھا، غلطی سے امریکہ کو دریافت کر لیا۔ اس نظریے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے اور ہم ابھی تک دریافت نہیں ہو پائے ہیں۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، کولمبس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی، یعنی امریکہ دریافت کیا۔ بہرحال اگر یہ غلطی بھی تھی تو بہت سنگین غلطی تھی۔ کولمبس تو مر گیا، اس کا خمیازہ ہم سب لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حدود اربع پاکستان کے مشرق میں سیٹو ہے، مغرب میں سنٹو، شمال میں تاشقند اور جنوب میں پانی یعنی جائے مفر کسی طرف نہیں۔ پاکستان کے 2 حصے ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ یہ ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہے۔ کتنے بڑے فاصلے پر، اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا حدود اربع ہے۔ مغربی پاکستان کے شمال میں پنجاب، جنوب میں سندھ، مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں سرحد اور بلوچستان ہے۔ یہاں پاکستان خود کہاں واقع ہے اور واقع ہے بھی کہ نہیں، اس پر آج کل ریسرچ ہو رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے چاروں طرف آج کل مشرقی پاکستان ہی ہے۔